السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست قاری عمر وقاص۔ انڈین نیوز کا خصوصی پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں۔ آج کا پروگرام سیالکوٹ کے ایک فرزند جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑا نام، بہت بڑی خدمات، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا۔ میری مراد بھائیوں جیسے دوست، بڑے ملنسار، بڑے پیار، بڑی شفقت اور بڑی رہنمائی کرنے والے، ہر دل عزیز، محترم مکرم میاں ڈاکٹر ظفر اقبال، صدر ہیلپ آرگنائزیشن، جو مختلف فلاحی منصوبوں کو لے کر سیالکوٹ کی سرزمین سے لے کے پنجاب کے مختلف علاقوں تک اپنی خدمات پہنچانے والے، بلڈ کا مسئلہ ہو یا بلڈ کینسر کا مسئلہ ہو، چیسٹ کینسر کا مسئلہ ہو، چاہے خشک راشن کا مسئلہ ہو، چاہے مذہبی یا سماجی معاملات ہوں، وہ بڑے ہی اپنے عمل کے اندر پختہ تھے۔ بلکہ میں ان کی یاد میں، ان کے پیار میں، ان کی عقیدت میں ایک لفظ، ایک جملہ بولنا چاہوں گا۔ وہ اپنے عقیدے کے اور عقیدت کے بڑے مضبوط تھے۔ عقیدہ بھی ان کا اللہ کی توفیق سے بہت مضبوط تھا۔ وہ چاہے اللہ کی توحید کے بارے میں ہو، چاہے ختم نبوت کے بارے میں ہو، چاہے دفاع صحابہ کے بارے میں ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین، بہت مضبوط تھے۔ اور جہاں تک عقیدت کی بات ہے، وہ اپنے پیاروں سے، اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے سچی، سچی اور کھری عقیدت رکھنے والے تھے۔ ہزاروں لڑائیوں، جھگڑوں اور اختلافات کے باوجود لاکھوں محبتیں بکھیرنے والے تھے۔ وقتی ناراضگی لیکن ابدی پیار کرنے والے تھے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں، یہ ساری یادیں آج اس پروگرام میں آپ کو دیکھنے کو، سننے کو ملیں گی۔ کیسے کہ آج ان کے چھوٹے بھائی جو اللہ کی توفیق سے ممبر و محراب کے وارث ہیں، جو انہی کی طرح قال اللہ وقال الرسول اور عوام الناس کی فلاح اور بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ میری مراد محترم مکرم فضیلت الشیخ حافظ محمد اشفاق حافظہ اللہ، بانی مدرسہ جامعہ تعلیم السنہ آف بیڑی، میں ان کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً آنکھیں نم، دل افسردہ کیوں نہ ہو کہ ایک بڑا ہی پیار کرنے والا بھائی جب ایک بازو، ایک سہارا اور ایک رہنمائی کرنے والا، گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا آج سر پہ موجود نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ حفص صاحب، ساری دنیا جانتی ہے، جو ان کو جانتے تھے، جو ان کے قریب تھے، کہ وہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے، بڑے ملنسار اور بڑے پیار کرنے والے اور بڑے متحرک تھے۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہوگا کہ ان کا اپنی فیملی کے اندر، فیملی کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، معاملات کیسے تھے؟ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آغاز میں تو اللہ پاک سے دعا کو ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ بالکل جس طرح فیملی سے باہر وہ بڑی محبت اور بڑا پیار بکھیرنے والے تھے، اور جس طرح بھائی عمر وقاص صاحب نے ایک بات کہی کہ مختصر اور چھوٹی سی اگر کہیں پر دراڑ پڑ جاتی تو وہ ابدی محبت کرنے والے تھے، ابدی محبتیں پھیلانے والے تھے۔ بالکل خاندان کے اندر ان کا یہی رویہ تھا کہ اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً اس کو کور کرتے، اور اس چیز کے اوپر وہ کوڑا کرتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی بہن کو، کسی بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ یہ جملہ کہوں تو یہ جملہ بہت چھوٹا ہے کہ والد صاحب کی وفات کے بعد وہ ہمارے لیے ایک والد کی حیثیت تو رکھتے ہی تھے، لیکن ہر آنے والی آندھی اور طوفان کے سامنے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، جس چیز کا احساس ہمیں ان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکا لیکن آج ہمیں ہو رہا ہے۔ تو وہ بڑی محبتیں بانٹنے والے، بڑے پیار بانٹنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے والے، ایک ایک عزیز سے محبت کرنے والے، کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ دن رات لگا کے کوشش کر کے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کوئی ایسا ہوگا
کہ جس کا کام نہیں ہوا ہوگا، ورنہ ہر ایک جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے گھریلو معاملات کے اندر، خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر بڑی پاکیزہ اور بڑی عمدہ زندگی بسر کی ہے۔ اللہ ان کی مغفرت اب سب یہاں پہ سوال ایک نکلتا ہے کہ سرکاری جاب اور اس کے بعد سماجی خدمات اور اس کے ساتھ پھر مذہبی خدمات اور پھر فیملی کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق تو کیسے مینج کرتے ہوں گے؟ ضرور اللہ بتائیے۔ اکبر، یہ تو انہی کا ہی معاملہ ہے۔ اللہ پاک ان کے بڑے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے بڑا ایک عجیب سا سوال چھیڑا ہے اور یہ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم جب ان کی زندگی کو دیکھتے تھے تو بڑا ایک عجیب فیل ہوتا تھا کہ ادھر سے آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کہ زندگی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، بس اس کا کام ہو جائے، اس کا کام ہو جائے، اپنوں کا کام ہو جائے، بیگانوں کا کام ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کو لے کے جا رہے ہیں، جہاں پر بھی جانا پڑا ہے اور جیسے بھی باغ دوڑ لگانی پڑی ہے سارے معاملات وہ مینج کر رہے ہیں۔ مختصر زندگی کے اندر بہت سارے کام وہ کر کے جو چلے گئے ہیں، یہ اللہ نے ان سے کروائے ہیں۔ اللہ پاک ان خدمات کو قبول فرمائے۔ بڑے مختصر وقت کے اندر انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، اور بالکل اسی طرح جب ہم سوچتے ہیں تو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ ایک تھوڑے سے وقت کے اندر سرکاری جاب بھی کرنی ہے، چھٹی ہے، گھر بھی آنا ہے، اور راستے میں آتے ہوئے 20 لوگوں کے کام کرنے ہیں، صبح جاتے ہوئے 20 لوگوں کے کام کرنے ہیں، پھر اپنے گھر کو بھی مینج کرنا ہے، پھر جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی مینج کرنا ہے، سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا ان کے اوپر خاص کرم تھا، اور ان کی وجہ سے اللہ کا ہمارے اوپر ایک خاص کرم تھا۔ گاڈ گفٹ ہوتے ہیں ہر انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیتیں دیتے ہیں اور توفیق دیتا ہے، اور یہی چیز ہوتی ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی خدمات سے سب لوگ واقف ہیں، این جی اوز فورم ہو، سوشل نیٹ ورک ہو، سوشل میڈیا ہو، یا پھر سوشل ڈپارٹمنٹ ہو، یہ سب لوگ جانتے ہیں، سرکاری ادارے ہوں، نجی ادارے ہوں، تو وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کیا ہیں۔ لیکن آج باہر تو ہم سب جانتے ہیں، گھر کو بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن میں حفص صاحب کی زبانی یہ سننا چاہتا ہوں کہ حفص صاحب آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے علاقے کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا کام کہ جو قابل ذکر ہو، جو انہوں نے خاص اپنے علاقے کے لیے کیا ہو؟ ویلفیئر کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب آلریڈی کام کر رہے تھے کہ لوگوں کی خدمت کے حوالے سے، بلڈ بینک کے حوالے سے، ویلفیئر، بہیڑی اور ہیلپ آرگنائزیشن اور رقیہ میڈیکل سینٹر، یہ سارے پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے۔ اور اپنے گاؤں کے اندر گاؤں کی خدمت کے حوالے سے، غرباء کی خدمت کے حوالے سے، اور کرونا کا یہ جو مسئلہ پیچھے چلا ہے اس کے اندر راشن وغیرہ کے حوالے سے بہت سارے انہوں نے پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہے۔ اور اس وقت ان کا ایک بہت بڑا ایک کام تھا کہ جس کے اوپر وہ ورک کر رہے تھے کہ ہم بلڈ کینسر کے حوالے سے جو ہے نا اپنے علاقے کے اندر ایک بڑا ہسپتال بنائیں گے، اس کے اوپر وہ کام کر رہے تھے۔ تو جو راستے کے اندر رہ گیا اللہ پاک اس کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ ان کو آسانیاں پیدا فرمائے تاکہ وہ اس عمل کو عملی جامہ پہنائیں۔ تو گاؤں کے اندر انہوں نے الحمدللہ راشن تقسیم کیا، بے شمار معاملات کیے، اور گاؤں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے، بلکہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سے پہلے جو جمعہ گزرا ہے، اس جمعہ المبارک کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی وہ یہ بات یہی کر رہے تھے کہ آئندہ جو ایام آ رہے ہیں تو ان کے اندر ہم جو اپنے گاؤں کا قبرستان ہے اس کے اندر راستے بنائیں گے، اس کی صفائی ستھرائی کا کام کریں گے۔ تو اس طرح کے وہ کام ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کی یہ خدمات قبول فرمائے۔ اچھا آپ صاحب، یقیناً آپ ابھی ان کے وہ کہہ لیں جگہ پر ہیں اور یہ ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے اور آپ ان کے قائم مقام ہیں ان کے سارے معاملات کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات سے لے کے اب تک، چونکہ یہ کل کی ابھی بات ہے لیکن یقین ابھی تک نہیں آ رہا کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، تو کیا جن کی وہ ہیلپ کر رہے تھے، ان کی آرگنائزیشن کا نام بھی ہیلپ آرگنائزیشن تھا اور وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، تو کیا ان کی وفات کے بعد کسی نے آپ سے اس انداز میں، ان جذبات میں بات کی ہو، رابطہ کیا ہو کہ اب ہمارا کون ہماری ہیلپ کرے گا، اور وہ مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے آئے ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے اور ہماری ہیلپ کا کیا بنے گا؟ آپ نے بڑی پیاری بات کی۔ یہاں پر میں ایک واقعہ کو، چھوٹے سے واقعہ کو ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ضرور ضرور۔ کہ دیکھیں، آپ کے کیمرہ کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب تھے وہ تو ہم لا کے نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ ہم ان کے چھوٹے بھائی
میرے ساتھ بھائی وقاص صاحب ہیں اور بھائی یوسف صاحب، بھائی مزمل، بھائی بلال۔ انشاءاللہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے ہم انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں اپنے دوستوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ 2 دن ابھی ہوئے ان کو فوت ہوئے، تو میں راستے سے گزر رہا، ایک بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں ڈاکٹر صاحب کے گھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے لفٹ مانگی، میں نے ان کو بٹھا لیا، تو انہوں نے آنسو بہاتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب ڈاکٹر صاحب زندہ تھے تو میرے گھر کے اندر میری دوائی پہنچتی تھی، میرے گھر کے اندر سیرپ وغیرہ پہنچ جاتے تھے۔ اب وہ فوت ہو چکے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، میں کبھی کسی کے پاس جا رہا ہوں، کبھی کسی کے پاس جا رہا ہوں، مجھے دوائی نہیں مل رہی۔ تو یہ الفاظ سن کے واللہ ابھی تک ہمیں دھچکا لگا ہوا ہے کہ، اور یہ صرف ایک واقعہ ہے، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ہمارے سامنے آئے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پر کیا کیا کام کر رہے تھے۔ اور سچی بات ہے، میں یہ بات آن کیمرے کے سامنے یہ بات کرنے کے لیے مجبور ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اگرچہ ہمارے بڑے بھائی تھے، اس کے باوجود ہمیں ان کی پہچان نہیں تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کیا تھے۔ اللہ نے ان سے کتنا کام لیا ہے، اللہ نے ان کو کتنا اعزاز دیا ہوا تھا، اللہ پاک نے کتنے لوگوں کے اوپر نیکی کروائی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، وہ ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے والد صاحب کی جگہ، ہم ان نیکیوں کو چلاتے رہیں گے۔ اور اپنے تمام بھائیوں سے، تمام دوستوں سے ہم یہ اپیل بھی کرتے ہیں، گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر ہمارے ساتھ چلیے اور ہمارے آگے لگی، ہم آپ کے خادم ہیں۔ انشاءاللہ ان سارے یہ جو خدمت خلق، خدمت انسانیت، بلڈ بینک ہے، بلڈ کینسر کے حوالے سے، اور دیگر جو معاملات ہیں ہیلپ آرگنائزیشن کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے، انشاءاللہ جو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ اچھا آپ صاحب، یہ تو ان کی کہہ لیں ایک سماجی خدمات تھیں، فلاح انسانیت کے حوالے سے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ میں آپ سے ان کے مذہبی معاملات کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ وہ ایک ماشاءاللہ بڑے پراعتماد، بڑے پروقار اور بہت ہی ملنسار تھے۔ تو ان کی مذہبی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے کہ ڈاکٹر ظفر اقبال جس کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت کئی صلاحیتوں سے نوازا، تو دین کے ساتھ ان کی وابستگی کیسی تھی؟ دین کے ساتھ ان کی وابستگی بھائی عمر صاحب، ابتدا میں اللہ پاک نے، جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے ان کو عقیدہ بھی دیا ہوا تھا اور عقیدت بھی دی ہوئی تھی، تو وہ اپنے عقیدے کے اندر بڑے مضبوط تھے اور عقیدہ توحید کی دعوت کو اور سنت رسول کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جہاں تک تعلق ہے ہمارے گاؤں کا، ہمارے علاقے کا، تو وہاں پر جامعہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اس کے لیے یعنی کہ جو تکالیف آتی ہیں اس میدان کے اندر آپ سب ان سے واقف ہیں، تو ساری تکالیف انہوں نے جھیلی ہیں، اپنے کندھوں کے اوپر وہ سارا بوجھ لیا ہے، کسی کے اوپر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں آنے دیا اور جامعہ مسجد قباء کو تعمیر کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھ جیسے ناچیز طالب علم کو، اپنے چھوٹے بھائی کو گھر سے اٹھایا اور اللہ کے راستے میں چھوڑا اور ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ اور پھر مجھ سے چھوٹے ہیں حافظ یوسف صاحب، ان کو بھی جامعہ میں پڑھایا، درس نظامی، حافظ قرآن، یہ سارے معاملات انہوں نے کیے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے دین کے لیے وقف کیا اور پھر اپنے علاقے کے اندر دعوت و تبلیغ کا ایک لمبا سلسلہ جاری کیا۔ پھر ساتھ چلتے چلتے انہوں نے ختم نبوت فارم پاکستان رجسٹر کروائی، جس کے اندر حافظ محمد امین انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے ساتھی رہے اور اس کے اوپر وہ کام کرتے رہے۔ ان کی خدمات کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ موجود ہیں، اس پر تو کئی ایک پروگرام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ان کی فیملی میں، جس طرح آپ بھائی ہیں ماشاءاللہ، کتنے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، خاص طور پہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے حوالے سے، اور ان کی تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح جو ہے وہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم ان کو کس طرح جو ہے ان کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی فیملی کے حوالے سے ویسے تو ہم 6 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے اور آگے سب کی اولادیں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی فیملی کے حوالے سے ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ بڑی 3 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ وہ کالج یونیورسٹی کے لیول پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور بیٹا ابھی چھوٹا ہے، تقریباً 10 سال اس کی ایج ہے، تو وہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی تمنا تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ دین سیکھیں، دین والے بنے، شرم و حیا والے بنے، غیرت والے بنے۔ تو انشاءاللہ اب ہماری جو ماں اور بابی جان ہیں،
انشاءاللہ ان کی بھی تمنا یہی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے جو اخلاقیات ہیں اور دینی تعلیم ہے، دینی پیاس ہے، روحانی پیاس ہے، اس کو بجایا جائے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیٹیاں اسی نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اپنا نام پیدا کریں گی اور دین کے اندر بھی اپنا نام پیدا کریں گی، اللہ کے ہاں انشاءاللہ کامیاب ترین انسان بن کے وہ زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ۔ یقیناً آپ ناظرین جانتے ہیں، ہر اہل علم جانتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور صدقہ جاریہ وہی ہوتی ہے جو نیک ہوتی ہے، اور ہم آج دعا گو ہیں کہ جس طرح ان کے والد ایک نیک سیرت اور خوبصورت شخصیت ہے، اللہ ان کی اولاد کو بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور نیک سیرت بنائے۔ خوبصورت تو وہ ہیں ہی ماشاءاللہ، لیکن اللہ ان کو نیک سیرت بھی بنائے۔ وقت کی مناسبت سے حفصہ میں لاسٹ سوال کی جانب آنا چاہوں گا کہ جس طرح گھر کی کفالت کے حوالے سے آپ کے کندھوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے پروجیکٹ تھے، ہاسپٹل تھا یا دیگر ان کے فلاحی کام تھے، تو ان کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے بھی آپ پر جو ہے وہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، جبکہ آپ کی الگ ذمہ داریاں ہیں، تعلیم، تدریس، اور آپ کے ماشاءاللہ پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اب اس کو کس انداز میں آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو جو ابتدا میں بات کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا، کہ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر میاں ظفر اقبال صاحب یہ موضوع جو ہے آج اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اللہ آپ کو بڑی خیر، بڑی برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ رہی بات کہ جو ان کے یعنی کہ خدمات کے حوالے سے پروجیکٹ تھے، تو انشاءاللہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، ہم ڈاکٹر ظفر تو کسی کو نہیں دے سکتے، ہم بچوں کو پیار دیں گے لیکن ان کو پاپا لا کے نہیں دے سکتے، ہم یعنی کہہ لیں کہ عوام کی خدمت تو کریں گے لیکن ڈاکٹر ظفر لا کے نہیں دے سکتے۔ تو جو اللہ نے طاقت دی ہے، جو اللہ نے ہمت دی ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم سارے بھائی مزمل ہیں، بھائی بلال ہیں، میں ہوں، بھائی یوسف ہیں، بھائی وقاص ہیں، ہم سب مل کر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ویلفیئر کے حوالے سے بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اپنے دیکھنے والے ناظرین کو اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والوں کو، ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں، مجھ جیسے کمزوروں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان سے پیار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے؟ سب سے پہلا پیغام تو موت کے حوالے سے ہے کہ محترم بھائیو، ہمیں دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب کی موت آپ کے سامنے ہے، تو ہمیں ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہے جہاں پر ہم دنیا کے اندر تگ و دو کر رہے ہیں، باغ دوڑ کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کی تیاری ضرور کریں۔ دوسری بات کہ دیکھیں آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے کتنے نیکی کے کام کیے ہیں، ایسے کام کہ جن کا ہمیں علم تک نہیں تھا، اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کہاں کہاں پر وہ نیکی کے کام سر انجام دے رہے تھے۔ تو اس کیمرے کے ذریعے میں آپ سب کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ان نیکی کے کاموں کو ختم نہ کیا جائے، آپ نے خود ڈیمیج نہیں ہونا، نیکی کے کاموں کو نہیں چھوڑنا، اپنے قدموں کو مضبوط کیجئے اور پہلے سے اپنی سپیڈ کو زیادہ کر لیجئے، تیز کر لیجئے، اپنے اندر انرجی پیدا کیجئے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ تھوڑے دن پہلے ان کے دوست آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اب میں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ رات کی ڈیوٹی کروا لی ہے، تو صبح ہم نے کیا کرنا ہے، بس ہم نے انسانوں کی جانیں بچانی ہیں۔ تو یہ ایک جو جملہ ہے نا کہ ہم نے انسانوں کی جانیں بچانی ہیں اور ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے جو جہنم کے راستے پہ ہیں، ہم نے ان کو پکڑ کے جنت کے راستے پہ چلانا ہے۔ تو آؤ سب مل کر ہم سب اس عمل کو شروع کریں، آغاز کریں اور لگے رہیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیں اپنے آخری سانس تک اللہ کی اس عبادت میں لگے رہنا ہے۔ تو کبھی ہمت نہ ہاریے، اپنے جذبات کو ٹھنڈا نہ کیجیے، قطعاً یہ ذہن میں نہ سوچیے کہ اب ڈاکٹر صاحب نہیں رہے، اب یہ کام نہیں کرنا، اب ڈاکٹر صاحب نہیں رہے، اب ہم اس کام کو چھوڑ دیں، اب ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی فارغ نہیں ہوا، بلکہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ تو آؤ سب مل کے ان نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے غرباء کے ساتھ کھڑے ہوں، مساکین کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگوں کی ہیلپ کریں، انسانیت کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ محترم مکرم
حافظ محمد اشفاق جو بانی ہیں جامعہ تعلیم السنہ بیڑی میں، جو ایک تعلیم و تربیت کا مرکز جاری و ساری ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ صرف ایک داعی اور مبلغ ہی نہیں بلکہ ایک وہ سماجی شخصیت ہیں اور ایک سماجی شخصیت کے چھوٹے بھائی ہیں، اور انہوں نے آپ کو بھی حوصلہ دیا ہے، خود کو بھی انہوں نے وہ کہہ لیں چارج کر لیا ہے کہ اب ڈاکٹر ظفر اقبال کے مشن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور بڑھانا ہی نہیں بلکہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اور وہ پایہ تکمیل تک تب پہنچے گا کہ جہاں جہاں ڈاکٹر ظفر اقبال پہنچا، جہاں تک اس کی خدمات پہنچی، جہاں تک اس کا بلڈ پہنچا، جہاں تک اس کا پسینہ پہنچا، جہاں تک اس کا مال اور جان اور وقت پہنچا، ہم نے اس سے آگے جانا ہے، اس کو پیچھے نہیں لانا، اس کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ مشن وہ مشن ہے جس طرح ابھی ان کے بھائی نے ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ مجھے یہ بات اگر نہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات نامکمل رہے گی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد بلکہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، گھر میں کپ کپی کی کفیت میں آئے اور اپنی زوجہ، اپنی رفیقہ حیات اس کو کہا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو، مجھے کمبل دے دو، مجھے کپ کپی سردی جو ہے وہ لگ رہی ہے۔ کفیت وحی کی تھی، پہلی وحی تھی۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیا، سہارا دیا، حوصلہ دیا، وہ الفاظ کیا تھے کہ کلا واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ کہ آپ یتیموں کا بوجھ اٹھانے والے، ضعیفوں کا سہارا بننے والے، آپ لوگوں کی خیر بھلائی اور فلاح کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والے، اور اس کے لیے دن رات ایک کرنے والے۔ آج اس خدمت خلق کو ہمیں بزنس کے طور پر نہیں لینا بلکہ نبوی مشن سمجھ کر آگے بڑھانا ہے۔ آئیے جو بھی جہاں بھی اس مشن میں لگا ہے اس کا ساتھ دیجئے، وتعاونوا علی البر والتقوی کی بنیاد پر اس کے ساتھی بن جائیے، مالی طور پہ، اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، جس طرح جس نیکی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نہ جانے کہاں کی کس کی نیکی اللہ قبول کر لے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ کچھ یادیں، کچھ باتیں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے معزز مہمان حافظ محمد اشفاق کے ساتھ دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔ لاسٹ آ جاؤ نا، بس وہ ریپیٹ کر دیں، وہ فون بج گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے نا، چل دے نا پیج، سوال چل دے نا پیا، نہیں وہ کس نے آواز کوئی مسئلہ نہیں، چلو نا۔